بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت آل عمران۔ سب سے پہلے تو اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط نامی، دو ربط ہیں، ایک ہے ربط نامی، نام کا نام کے ساتھ ربط، یہ میں بتا چکا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ البقرہ میں فرمایا ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، گائے کی عبادت نہیں کریں گے۔ کما عبدت الجہود، جیسا کہ یہودیوں نے کی۔ اب آگے سورت آل عمران، سورہ آل عمران میں فرمایا جائے گا ایاک نعبد ولا نعبد آل عمران، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آل عمران کی عبادت نہیں کرتے، آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ آل عمران کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم وغیرہ، ان کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ ربط نامی، نام کا نام کے ساتھ ربط۔ جو آدمی یہ خلاصہ فٹ نہیں کرتا نا اور سمجھتا نہیں، تو اس کو یہ طرز پوری زندگی نہیں سمجھ آتی، کتابوں شتابوں میں سمجھ نہیں آتی۔ خلاصہ موٹا ذہن میں بھی ہو اور یہ سمجھا ہوا بھی ہو کہ یہ چیز کہاں بیان ہو رہی ہے، ترجمہ تو ہوتا رہتا ہے، اصل یہ عام چیز ہے۔ اب دیکھو، یہ ہے ربط نامی۔ دوسرا کیا ہے؟ ربط مانوی۔ مانوی ربط یہ ہے کہ سورۃ البقرہ یہ تھا مناظرہ بالیہود، اور اب سورت آل عمران میں یہ ہوگا مناظرہ بالنصارہ۔ کس کے ساتھ؟ نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوگا، مناظرہ بالنصارہ۔ نمبر 2، دوسری بات سمجھو، ابھی لکھو نہیں۔ سورۃ البقرہ میں نے بتایا سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کا اجمالی خلاصہ ہے، اور سورۃ البقرہ یہ قرآن پاک کا تفصیلی خلاصہ ہے۔ اب یہ ہے جتنے مضامین قرآن میں آنے ہیں وہ سارے آپ نے پڑھ لیے۔ سورۃ البقرہ میں جو مضامین ہیں، پورے قرآن میں مضامین یہی ہوں گے، البتہ مزہ کچھ اور ہوگا، ہر مقام پر بیان کا لطف ایک اور ہوگا۔ قرآن پاک یہی لے لے گا۔ سورہ بقرہ کے مضامین کو، موٹے مضامین 4 تھے، التوحید والرسالت والجہاد والانفاق۔ اب قرآن لے گا کسی مقام پر ایک پہلو کو، دوسرے مقام پر دوسرے پہلو کو، یہ نہیں کہ ہر صورت میں، نہیں، ایک صورت مثلا آل عمران میں ایک شکل لے لے گا، سورۃ النساء میں اور لے لے گا، المائدہ میں اور لے لے گا، انعام میں اور لے لے گا۔ یہ پورے قرآن مقدس کہ اجمالی مضامین آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آگے قرآن میں نیا مضمون نہیں آئے گا، مضمون یہی ہوگا، کسی نہ کسی مضمون کو قرآن لے لے گا، لیکن انداز بیان وہ اتنا عجیب ہوگا کہ مزہ بڑھتے ہی جائے گا اور مٹھاس بڑھتی جائے گی۔ تو مثلا توحید کا بیان مضمون ہوا سورۃ البقرہ میں، اور وہاں پر 3 مقام پر مسئلہ توحید آیا، 3 پہلو توحید کے بیان ہوئے۔ ایک پہلو توحید کا یہ بیان ہوا کہ اعبدوا ربکم، پکار کے لائق صرف اللہ۔ دوسرا پہلو بیان ہوا الہکم الہ واحد، نظر نیاز کے لائق صرف اللہ۔ تیسرا پہلو بیان ہوا اللہ لا الہ الا ہو، نفی شفاعت قہری۔ گویا کے 3 مضامین، نفی شرک اعتقادی، نفی شرک فعلی، نفی شفاعت قہریہ، یہ بقرہ میں بیان ہو گئے۔ اب سورہ آل عمران میں توحید کی ایک شرک کو قرآن چھیڑے گا، اور وہ شرک کیا ہے؟ نفی شرک اعتقادی، نفی شرک اعتقادی، ایک شرک کو چھیڑے گا۔ نظر نیاز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نظر نیاز، شفاعت قہری کا ضمن نفی ہوگی، لیکن جو زور ہوگا قرآن کا، پورے آل عمران پڑھ لینا، قرآن جس بات پر زور لگا رہا ہے وہ صرف نفی شرک اعتقادی۔ بقرہ میں 3 چیزیں تھیں، توحید کے 3 عنوان وہ بیان ہو گئے۔ اب سورہ آل عمران 2 چھوڑ دے گا،
دو قرآن پاک ان کو ضمن لائے گا تو لائے گا، لیکن زور صرف ایک پہلو پہ ہوگا، اور وہ پہلو کیا ہے؟ نفی شرک اعتقادی۔ اس کا خوب رگڑا نکالے گا قرآن کہ اللہ کے سوا غیب دان بھی کوئی نہیں، کارساز بھی کوئی نہیں، اور پکار کے لائق بھی کوئی نہیں۔ یہ اعتقادی شرک کی جڑیں اکھاڑے گا، اور پوری سورہ آل عمران اسی پر اتنا زور ہوگا۔ باقی مضامین آئیں گے، لیکن پورا قرآن کا مقصد اور زور ایک ہی نقطے پہ ہوگا، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ نفی شرک اعتقادی۔ یہی تو مزہ ہے، آپ دیکھیں گے پوری سورہ آل عمران، اور یہ کمال فہم ہے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا۔ عجیب بات کی، آپ پوری سورہ آل عمران دیکھ لیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن جس پر حملہ کر رہا ہے اور جس کو مقصد بنا کر جس کی تردید کر رہا ہے وہ نفی شرک اعتقادی ہے، باقی مضامین ضمنی آئیں گے۔ اسی طرح تو ربط کیا بنے گا؟ خلاصہ کہ سورۃ البقرہ میں 4 مضامین تھے، اب سورت آل عمران میں بھی مضامین 4 ہوں گے، 4 مضمون ہوں گے، توحید، رسالت، انفاق، جہاد، لیکن انداز بدلا ہوا ہوگا۔ انداز یہ ہے، بقرہ میں مضمون توحید کی 3 شقوں پر قرآن نے بحث کی، لیکن آل عمران میں 1 شق پر بحث ہوگی، اور نفی شرک اعتقادی اس پر زور ہوگا۔ اور رسالت کا مضمون وہ بھی آل عمران میں آئے گا، اور رسالت پہ 3 شبہات ہوں گے، ان کا جواب ہوگا۔ پہلے بھی رسالت پر شبہات تھے، اب 3 شبہات ہوں گے، ان کا جواب ہوگا۔ اب اور طرز کے شبہات ہوں گے کہ کچھ فروعات کے، کچھ اصول کے، یہود کے اور نصارہ کے اعتراضات کا قرآن جواب دے گا۔ ربط سمجھ گئے کہ مضامین ایک ہے، تفصیل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آل عمران میں بھی مضامین بقرہ والے، لیکن تفصیل تھوڑی بدل گئی۔ یہ دوسرا کیا ہے؟ ربط معنوی۔ آگے اس کے بعد اصل ربط معنوی یہی ہے، اس کے بعد ہوتی ہیں نقطہ سنجیاں۔ آپ بیٹھ جائیں تو یہاں پر 30-35 ربط بنا لیں گے، لیکن ہم ایسی چیزوں کے نہیں کہا ہے۔ 30-35 ربط بنانے کی ہمیں کیا ضرورت؟ اصل مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط لگ گیا۔ اب ویسے آپ بہت کر سکتے ہیں کہ بقرہ کے اختتام پر فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور آل عمران کے شروع میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، وہ مسئلہ ذکر کیا جس کی مسئلے کی وجہ سے کافروں سے لڑائی ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کے بڑے ربط ہیں، ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بات عرض کر دی، ربط معنوی کا خلاصہ مضمون ایک جیسے ہیں، وہاں پر بھی 4 مضمون، جہاں پر بھی 4 مضمون، تفصیل میں فرق ہے، اور تفصیل میں جو فرق ہے وہ میں نے بتا دیا۔ تفصیل توحید کے بعد 3 پہلو ہیں، یہاں پر جو اصل پہلو ہوگا جس کی نفی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ شرک اعتقادی، زور اسی پر ہوگا۔ باقی رسالت پر شبہات کا جواب بھی آئے گا، 3 شبہات، ان کا جواب وہ اندر انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ یہ ایک انداز تھا، اس انداز کے مطابق سورت کے 2 حصے ہیں۔ خلاصہ، مختصر خلاصہ، سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ الف لام میم سے شروع کر کے جیسا جاتا ہے 101 نمبر آیت کھولیں، آیت نمبر 101، صفحہ نمبر 145 جی، جلدی کھولیں جی۔ اب قرآن کھولنے کی عادت ڈالو، اب بہت قرآن کھلے گا۔ 143 آیت نمبر 101، ہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں تک یہ پہلا مضمون ہے، 101 آیت تک۔ یہ حصہ جو ہے اس میں 2 مضمون آئیں گے، 2 مضمون، ایک مسئلہ توحید، مسئلہ توحید ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ مسئلہ رسالت، مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت، یہاں 101 آیت تک۔ اور یہ بھی دیکھ لیں مسئلہ توحید چلے گا الف لام میم سے لے کر آیت نمبر 80 تک، مسئلہ توحید چلے گا کہاں تک؟ آیت نمبر 80 تک، 80 تک نکالو ذرا، صفحہ نمبر 97 وہ کھڑا ہے
ثم جاءکم اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یہاں تک اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یہاں تک چلے گا مسئلہ توحید، زور اسی پر ہوگا. اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے مضمون رسالت، آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے مضمون رسالت. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے توحید آئے گی نہیں، توحید آئے گی، لیکن مقصود یہاں سے کیا ہوگا؟ زیادہ زور ہوگا مضمون رسالت پر. تو میں نے کیا بتایا؟ دو حصے ہیں. ایک حصہ پہلا حصہ جاتا ہے آیت نمبر 101 تک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں آیت نمبر 102 سے دوسرا حصہ شروع ہوگا. یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے دو حصے ہیں، دو باب سمجھ لو یا دو حصے سمجھ لو، دو مضمون دو ہیں، مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت. مسئلہ توحید شروع ہوگا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، وہاں سے شروع ہو کر وہ مسئلہ چلتا جائے گا صفحہ نمبر 97 آیت نمبر 80، جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں سے آ جائے گا جی مضمون رسالت. یہاں تک کیا مضمون رسالت. اور جو دوسرا حصہ ہے اس دوسرے حصہ میں وہاں پر 102 آیت سے آخر تک وہاں پر مضمون ہوگا جہاد کا اور انفاق کا، جہاد کا اور انفاق کا. وہ مضمون وہاں سے چلے گا، اس پر انشاءاللہ وہاں ہی بات ہوتی رہے گی. تو اب یہاں دیکھ لو ابتدا سے توحید آیت نمبر 80 صفحہ نمبر 97 اذ اخذ اللہ تک، اور مسئلہ رسالت یہاں سے شروع ہوگا آیت نمبر 80 سے، یعنی مضمون رسالت یا صداقت رسول یا ختم نبوت یہاں سے شروع ہوگا، اور وہ چلا جائے گا کہاں تک؟ صفحہ نمبر 100 آیت نمبر 102، اور 102 سے شروع ہوگا مضمون جہاد، اور مضمون جہاد چلے گا، نکالو صفحہ 118، صفحہ 118 آیت نمبر 189. ہاں بھائی صفحہ 118 آیت نمبر 108 89 پڑھو کیا ہے؟ للہ ملک السماوات، ہاں یہ کیا آئے گی جی؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ دلیل اعادہ مسئلہ توحید، مسئلہ توحید کا اعادہ ہو گیا ملک السماوات سے، اور ساتھ دلیل بھی بیان ہوئی، ساتھ دلیل بھی بیان ہو گئی. ہاں بھائی اسی طرح آیت نمبر 192 نکالیں، آیت نمبر 192 جلدی، صفحہ نمبر اسی پر آپ پڑھو آیت نمبر 192. ربنا، ہاں تو اس میں ضمناً مضمون رسالت آ رہا ہے. اور اسی طرح آگے چل کے صفحہ نمبر 119 پیچھے آیت نمبر 195 مسئلہ جہاد نکالیں، جلدی نکالیں، ایسے دیکھتے جائیں. مسئلہ جہاد، اور آیت نمبر 196 یہ کیا ہے؟ مسئلہ انفاق، مسئلہ انفاق نیچے لکھا ہوگا مسئلہ انفاق. اور بالکل آخر پہ چلے جائیں صفحہ نمبر 120 آخر پہ آخری آیت، اس میں چاروں مضامین کا اعادہ ہے. چاروں مضامین کا کیا آ جائے گا؟ اعادہ، توحید، رسالت، جہاد، انفاق. آخری آیت میں چاروں مضامین کا اعادہ آ جائے گا. ایک انداز یہ ہے. اس پر دوسرا ایک انداز ہے اس کے خلاصے کا کہ آپ دلائل جمع کر سکتے ہیں. مثلا دلائل کے اعتبار سے اللہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے، قرآن پاک ساتھ رہے. اللہ لا الہ الا ہو یہ کیا ہے؟ دعویٰ. الحی القیوم آخری الحی القیوم یہ اس دعویٰ کی کیا ہے؟ دلیل ہے. الحی القیوم یہ دعویٰ کی دلیل. الحی القیوم آگے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقاً یہ اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف اور دلیل بئی کی طرف.
مصدقن نقلی کی طرف اشارہ، نزلہ دلیل بئی کی طرف اشارہ. آگے چلتے جائیں. ان اللہ لا یخفا، یہ کیا ہے؟ تتمہ دلیل عقلی. پہلے دلیل عقلی تھی اور ان اللہ لا یخفا سے کیا آ گیا؟ تتمہ، دلیل کا تتمہ آئے گا. آگے چلتے جائیں. یہ لا الہ الا ہو تتمہ پر دلائل سابقہ، یہ آ گیا تتمہ دلائل سابقہ کا. تو گویا جہاں تک مضمون کا کر رہا ہے دلیل عقلی، کہیں تتمہ آئے گا کہیں نتیجہ. آگے چلتے جائیں جی. شاہد اللہ انہ لا الہ، ہاں نکالیں آیت، نکالتے جائیں. صفحہ نمبر 85. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ دلیل نقلی آ گئی. پہلے کیا تھی؟ توحید کی دلیل عقلی. اب آ گئی دلیل نقلی، اور اس میں اشارہ ہے دلیل بئی کی طرف بھی. شاہد اللہ دلیل بئی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور فرشتوں سے دلیل نقلی، اولو العلم سے یعنی انبیاء سابقین سے دلیل نقلی. اور اس دلیل نقلی کے بعد لا الہ الا اللہ سے ثمرہ دلائل، یہ دلائل کا ثمرہ آ گیا. تو یہاں یہ ذہن میں خلاصہ رہے، پہلے کیا آیا جی؟ دلیل عقلی، پھر اب آ گئی دلیل نقلی. اس کے بعد یہ سات دلائل یہ سارے چلتے جائیں گے. آگے نکالو. آگے اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ہاں بھائی، صفحہ نمبر 86 آیت نمبر 25 26. یہ اللہم مالک الملک، یہ نیچے یہاں اس کے کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ یہ ثمرہ بھی ہے اور خود دلیل عقلی بھی ہے. یہ دلیل کا ثمرہ بھی ہے، اور کس دعوے کی دلیل؟ اللہ لا الہ الا ہو، اسی کی دلیل بھی ہے، اور یہ کیا ہے جی؟ ثمرہ بھی ہے. آگے چلو صفحہ 88 پہ آ جاؤ. آیت نمبر 33، جلدی ذرا. ہاں یہ کیا دلیل ہے؟ توحید کی دلیل عقلی، یہ بھی دلیل عقلی ہے. کس دعویٰ پہ؟ اللہ لا الہ الا ہو. آگے چلو جی. صفحہ 102 آیت نمبر 109، جلدی جلدی جلدی. صفحہ 102 آیت نمبر 109. للہ ما فی السماوات، یہ دلیل عقلی ہے. یہ بھی کس پر؟ دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو، یہ بھی آگے دلیل عقلی. آگے چلو جی. صفحہ 118 آیت نمبر 189. للہ ملک السماوات، یہ ابھی پڑھا ہے. للہ ملک السماوات، یہ کیا آ گئی؟ دلیل عقلی. یہ کیا آ گئی؟ دلیل عقلی. توحید پر کتنے دلائل عقلی آئے؟ اللہ خیر کرے، ابھی بھول گئے. کتنے دلائل عقلی آئے؟ 4. کتنے دلائل عقلی آئے؟ 4. اور ایک دلیل نقلی، ایک دلیل بئی، اور کل کتنے بن گئے؟ 6. یہ 6 دلائل مسئلہ توحید پہ بیان ہوں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. بس یہ تقریر ختم ہو گئی. اب اسی کا ایک دوسرا انداز ہے، اسی کا حضرت شیخ کا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سورت آل عمران اس کا موضوع ہے ازالہ شبہات. کیا موضوع ہے؟ ازالہ شبہات. 5 شبہات توحید پر ہوں گے، 3 شبہات رسالت پہ ہوں گے. کل کتنے بن گئے؟ 8. 5 توحید پر شبہات. نمبر 1 حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ کلمات ملتے ہیں، کلمۃ اللہ، روح اللہ، قرآن میں بھی اور پہلی کتابوں میں بھی. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ متصرف اور کارساز ہیں. ایک شبہ اللہ نے جواب دیا کہ آیتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، محکمات اور متشابہات. یہ بے ایمان محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ گئے، یہ جواب دیا. پھر دوسرا شبہ ہوگا حضرت انی اخلق لکم، یہ شبہ ہوگا اس پر
کہ حضرت عیسیٰ کے چند معجزات تھے، تو معجزات دیکھ کر مشرکوں نے کہا معلوم ہوتا ہے اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ تو کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کے اذن اور اختیار سے ہوتا ہے۔ یہ دوسرے شبوں کا جواب آئے گا۔ نمبر 3، اکابر کی عبارات ملتی ہے۔ تیسرا شبہ کیا ہوگا؟ اکابر کی عبارات، بزرگوں سے سنا ہے، اکابر کی عبارات ملتی ہیں۔ مشرک کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ مجھے پکارا کرو۔ اس شبہ کا جواب آئے گا ما کان لبشر ما کان لأن یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، یہ قرآن پورا جواب دے گا۔ تو تیسرا شبہ کیا تھا؟ عبارات اکابر، بزرگوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا مجھے پکارو۔ اللہ فرمائیں گے یہ بزرگ شزرگ نہیں، یہ کسی گرگ کی کتاب میں ہوگا۔ سب باغیوں کی لکھت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں دعوت دی، ان کی دعوت تھی ان اللہ ربی و فاعبدوہ۔ تیسرا شبہ کیا تھا؟ عبارات اکابر۔ چوتھا شبہ مریم کے پاس پھل آتے ہیں، مریم کے پاس پھل آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے متصرف ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ تو خود کہتے ہیں قالت ہوا من، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اور پانچواں شبہ ہوگا حضرت زکریا پر، زکریا کے بارے میں، بوڑھا زکریا، بیٹا مل گیا، پتہ لگا لکھت میں کھے، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ فرمائیں گے ہنالک دعا زکریا، وہ تو مانگ رہا تھا، اور جو مانگنے والا ہو مشکل کشا نہیں ہوتا۔ یہ 5 شبہات کا جواب آئے گا۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، پہلا شبہ کیا ہوگا؟ شاہبھائی جلدی بولو۔ حضرت عیسیٰ کے حق میں کچھ کلمات آئے ہیں، سارے بولو۔ حضرت عیسیٰ کے حق میں کچھ کلمات آئے ہیں، مثلا روح اللہ، کلمات اللہ۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مختار اور متصرف ہیں۔ یہ اس کا جواب ہوگا یہ متشابہات سے ہیں، ان سے استدلال کرنا کھتریوں کا کام ہے۔ دوسرا شبہ وہ کیا ہوگا؟ دوسرا شبہ کی بنیاد معجزات عیسوی، حضرت عیسیٰ سے ایسے معجزات ظاہر ہوئے، اندھوں کو بینا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کے برس والے کو ٹھیک کرنا، یہ معجزات بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ کو طاقتیں ملی تھی۔ اللہ فرمائیں گے وہ خود کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اور میں نے بھی کہا بِإِذْنِ۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ککھ جتنی طاقت بھی نہیں تھی، یہ سارا اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت تھی۔ قرآن اس کو اٹھائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ شبہ ہوگا، یہ شبہات سب کے ذہن میں ہوں اور جواب اور کچھ بھی نہ آئے، اتنا آئے کہ سورہ آل عمران میں 5 شبہات ہیں جو توحید پر ہیں، ان کا جواب ہے۔ 3 شبہات ہیں جو رسالت پر ہے، ان کا جواب ہے۔ باقی جو توحید نہیں مانتا اس کے ساتھ لڑنے کا ذکر ہے، کہ اس کے ساتھ لڑو اور اس کو مارو، تو انفاق بھی ساتھ ہو جائے گا۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ تیسرا شبہ عبارات اکابر، بزرگوں کی کتابوں میں ملتا ہے جی۔ اللہ فرمائیں گے سب باغیوں کی لکھت ہے، کوئی پیغمبر اپنی پکار کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ما کان لبشر، یہ اس سے اس شبہ کو رفع کیا جائے گا۔ اور چوتھا شبہ مریم کے بے موسم پھل ملتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ متصرف ہے۔ اللہ فرمائیں گے کوئی نہ، یہ بھی میرا اختیار ہے، میں پہنچاتا رہا۔ اور 5واں شبہ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد مل گئی، معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کچھ بھی نہیں، وہ تو مجھ سے مانگتے رہے اور میں نے اپنی مہربانی کی۔ حضرت زکریا اپنے بیٹے پر متصرف نہیں تھے، جو مانگنے والا ہو وہ متصرف اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ یہ 3 شبہات ہیں رسالت پر۔ ایک شبہ آئے گا کہ یہ عجیب پیغمبر ہے، ایک طرف دعویٰ کرتا ہے میں پہلے نبیوں کو مانتا ہوں، ادھر مخالفت کرتا ہے سب انبیاء کی۔ دیکھو نا جی، اونٹ کا گوشت سب انبیاء کے نزدیک حرام تھا، اس نے کہا کہ حلال ہے۔ یہ سارے نبیوں کا مخالف ہے۔ اونٹ کا گوشت سب نبی کہتے تھے حرام ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ حلال ہے۔ ایک دوسرا، پھر مرغے والی ٹانگ دوہرائی جائے گی،
یہ سب نبیوں کا مخالف ہے تعویل قبلہ میں، سب کا قبلہ بیت المقدس، پھر وہ پرانی بات لائیں گے اور یہ اس کا قبلہ اس نے تبدیل کر دیا، یہ اس طرح کے اور بھی جو اعتراض آئیں گے وہ تفصیل وہاں پر آ جائے گی مضمون رسالت پر. کچھ سمجھ آئیے بات؟ وہ ایک لمبا اعتراض آئے گا اگر یہ سچا ہوتا تو عہد میں شکست کیوں ہوئی، اگر یہ سچا ہوتا تو عہد میں شکست کیوں ہوئی؟ اللہ پاک اس کے 12 جواب دیں گے پوری تفصیل کے ساتھ. یہ مضمون چلتا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور مضمون صورت میں نہیں ہے. توحید پر شبہات، رسالت پر شبہات رفع کر کے قرآن اعلان کرے گا اب جو بے ایمان نہیں مانتا شبہات ختم ہو گئے، اب لو ڈنڈے اور پاڑو ان کے سروں کو اور مارو ان کو بے ایمانوں کو، جہاد کرو، لیکن ڈنڈے شنڈے کلاشن شلاشن کے لیے چندہ کرنا، ایسے بغیر چندے کے نہ جانا. انفاق کا ذکر بھی آ جائے گا. یہ پوری سورت آل عمران کے مرکزی مضامین یہی ہے. کچھ ذہن میں آئی ہے بات؟ اب ذرا دیکھو سورہ آل عمران دیکھو.